اب دعوت خطاب دے رہا ہوں مصور غم میرے برادر بزرگ قبلہ سید محمد حسین شاہ صاحب، ان کے بعد شاعر اہل بیت انیس دورہ جناب شوکت رضا شوکت صاحب خطاب۔ بسم اللہ بسم اللہ بٹھیک مہربان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن اسکین اسلام صلی اللہ علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ولیم وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا طولا وتمتعه فيها طویلا رب محمد وآل محمد وعج فرجهم مخرج۔ یہ میسم ہے، یہ دیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ یہ میسم ہے، یہ دیگوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ علی کے ذکر نے سبحان اللہ۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات۔ دعا ہے مالک کون و مکان اسا ساریاں دا مومنین مومنات سادات غیر سادات دا دربار عالیہ چ آیا اپنی خصوصی بارگاہ وچ قبول اور جڑی مرحومہ مغفورہ سیدزادی دنیا تو چلے گئے، انہوں دے سال ثواب دی مجلس مولا اور سیدزادی دے درجات بلند فرما، جناب سیدہ دا سایہ نصیب اور انہوں دا سفر آخرت بے خطر فرما۔ اسے تمام عزت والے مومنین نو مالک کہندہ محتاج اور بھائی جگی شاہ دی زندگی دراز ہوئے، بچیاں دی مولا زندگی دراز ہوئے، اپنے حفظ و امان چکے۔ قانون یہ ہے کہ سارے گھر وچ ساری نسل وچ سارے خاندان وچ ایک بندہ ہوندا ہے جن دی وجہ تو سارا خاندان پہچانیا ہے۔ ایک قانون ہے
نسل وچ ایک بندہ ہوندا ہے جن دی وجہ تو علاقہ پہچانیا میں موضع یونین کونسل تحصیل لیول تک گھر جھکو کئی بندے ضلع لیول نام آوے پتہ لگ ویندا ہے فلاں ضلع دا بندہ ہے کئی صوبے دی حد تک کئی ملکی ہوندے ملک وچ پتہ ہوندا ہے جو فلاں بندہ فلاں فیملی نال تعلق رکھتا کئی انٹرنیشنل آدمی ہوندے دنیا دے کہیں کونے تے اس دا نام چاہے پتہ لگ ویندا ہے جو فلاں ملک دا بندہ ہے مگر وہ پوری نسل وچ ہکو ہوندا ہے جڑا دنیا دا تعارف بندا ہے ہوندا ہے کہ تے جیڑی حویلی وچ سارے محمد ہوئے جڑے گھر وچ سارے علی ہوئے ماشاءاللہ ساڑھے علاقے دے بہت بڑے سردار مخدوم بابا سردار حسین شاہ صاحب امیر جعفر بابا عون شاہ صاحب ہو رہا یہ ساڑھے سردار لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ انہاں دی زندگی درات فرماوے پتہ نہیں کتنے لوگاں دی کفالت انہاں دے ذمہ مولا حسین انہوں آباد رکھے میرا بنگلے نالو لیا ڈھیر گھر رہے بابا جی اتنا میں بنگلے تے نہیں رہندا گھر جو میرا اپڑو ہے اللہ بھائی قاسم شاہ صاحب دے والد بزرگوار دے درجات ہوئے اور انہوں نے مولا بھرامان دی زندگی درا باوے سگلین شاہ ہونا باوے سارے سادات واسطے مومنین واسطے سارے واسطے دعائے یہ ایسا گھر رہے آل محمد دا جن دے وچ ہر کوئی معصوم ہے جیڑا بندہ انہاں دی عصمت نو ونڈ کرے یا تقسیم کرے لعنت دا حقدار ہے اے ایسے معصوم ہیں اے چاہمن تا غیر معصوم نو معصوم نما بنا چاہے بسم اللہ سارے بولو ہے دری کمال ہے غیر معصوم اچھا میں تو مثال دینا ساڑی ہمشیرہ ہائی بہن ہائی سیدادی دنیا تو ٹر گئی باوے جوگی شاہ دے گھروں تو میں نے یقین ہے محکم ہے کہ تسا سارے بندے جنازے نال شامل آوے کسے امتی جنازے نو ہاتھ نہیں لائے کیوں جی برابر دا دکھ بھی آئی وسیب داری بھی آئی مگر جنازے نو صرف سیدہ ہاتھ لائے کیوں سیدادی دا جنازہ اس دور دی سیدادی دے جنازے نو امتی ہاتھ نہیں لا سکدا تے جیڑی ہوئی بطول تے بطول دے جنازے نو اگر سلمان محمدی ہاتھ چاہے تو مننا پوسی رسول نے اپنی زندگی سلمان و منہ اہل البیت دی سند دے گی اگے ایسا چھوٹے چھوٹے ہوندے ایسے سکول پڑھتے ایسے بزرگ گلہ کر دے ہیں بڑا فلاں بڑا بہادر بندہ ہے کیویں سائیں او جی ایک سوٹی ڈانگ نال 10 بندیاں نال کلا لڑدا ہے تے 10 بندیاں نو مار لیندا ہے ڈھا چھوڑیندا ہے بڑا بہادر ہے وہ گل بھی ذہن وچ چکے اساں اس زمانے دے لوگ ہیں جنہاں دوئیں رخ ڈٹھن پچھلا رخ ہی ڈٹھا ہے ہونے والا بھی ویکھنا ہے اگر جے تائیں جیونا ہے ویکھنا ہے زمانہ سازی جی میں چل رہی کہ وہ پھر ذہن چھوڑنا ہے بڑا بہادر آئی 10 بندیاں نال کلا لڑدا آئی اس دور دا وہ بہادر آئی اس دور دا وہ بہادر ہے جائیں اپنا عقیدہ بچا ایسا بابا بشیر شاہ 28 سفر بابا بشیر شاہ کو لوں انشاءاللہ میں
آخری آپ پڑھنا ہے بشرط زندگی تقریباً میں 5-6 ساڑھے 5 یا ویسے انشاءاللہ تابوت برآمد کرے سوں جیندیاں دی گل ہے جیندے ہوئے تو میری گزارش کی سمجھ آ رہی جیسے میرے نال بابا جی سوزی 9 میں بڑا خوش ہوں بڑا خوش ہونا اللہ دی قسم بے مزہ آندا ہے گل شل کیتی اپنا تے او انہاں دا ہوندا ہے اگلے نوں انتظار ہوندی ہے قصیدہ پڑھیا تے پچھلے نوں ہوندی ہے پتہ نہیں باوے اور کیڑے اشارہ کرے سن ہن جو کوئی نہ سکون ہی سکون سردار ہمیشہ سردار ہوندے نے ایک گھر وچ وڈا بندہ ہوئے تو دنیا دی پہچان ہوندا ہے جڑے گھر وچ سارے علی ہون سارے محمد ہون جڑے کائنات نو وسیندن اللہ جانے انہاں نو کہے بد نظر دی نظر لگی میں نے حکم ہے سادات عظام دا کہ تیاری دا ایک جملہ پڑھنا ہے میں تیاری دی پہلی مجلس پڑھنا ہوں چونکہ موسم بالکل قریب ہے محرم پاک آمن والا ہے علی دیاں دھیاں دی تیاری پڑی سی آئے میں سب کے گئے اللہ بڑا بھلا کرے ویسے تباوی سکلین شاہ اور وڈی گل کیتی ہے بھئی پڑھی سی صحیح محرم بچ تیاری پڑھی سی مگر شاہ جی ہون تا علی دیاں دھیاں سفریں چاہتے رجب تو لے کے محرم تک 6 مہینے بڑھنن 6 مہینے علی دیاں دھیاں سفر کیتے جنگلہ دے سفر کیتے جی کراں آئے میں سب سے جاؤں باوے اور آدم جیڑی 4 قدم نہیں ٹر دی وہ 6 مہینے ٹر دی رہی ہے یہی تا گالے جن شیعہ دے جگر پاٹ دیتن پتہ نہیں کیسا زمانہ ہے سمجھ نہیں آندی سنی ہو سی شیعہ ہو سی جیڑا ہی ہو سی جتھے مجلس شروع ہو سی محرم پاک دی پہلی مجلس تو ذاکر ہی ہوئی پڑھنا ہے لوگو 28 رجب دی ادھی رات آئی صحابیاں دیاں دھیاں سدیاں رہیاں رسول دیاں دھیاں برکے گلے دیاں اللہ اکبر مولا تو نوسہ رکھے امام حسین کو رہائے قبول فرمائے دربار ولید دربار وچوں بس میں ایک ترتیب پڑھنی ہے مضمون نہیں پڑھنا میرے کو وقت ہے قبلہ شوکت صاحب کو وقت نہیں انہاں بڑا لمبا سفر کرنا ہے اس واسطے میں آپ 2 گلاں فضائل دیاں کر کے آؤ قبلہ آؤ بسم اللہ جب میں صاحب شروع کیتا ہے تو چلو میں 2 جملے تفصیلاً بھائی الطاف میں پڑھ لیتا آؤ بسم اللہ آ جاؤ اس گھر دی شان یہ ہے یعنی میں کھڑا پڑھدا نا یہ ایسے ہی سنگت ہائی ایسی قطار ہائی ہاشمیاں دی امام حسین علیہ السلام خصوصاً کتھائیں کہ محفل وچ کتھائیں جامنا ہوئے آنا سرکار کلے نہیں ٹر دے کلے نہیں سجے موڈے نال کہ بلا پہا دن تو سا ٹھیک آدھے کرے ہو بے کلے ہی نہ ویندے ہو سن اصل گال آئی بھین کلا نہ ہی بنانے اللہ توڑی زندگی دکھا میں دھیاں قربان کر دے وہاں اگر حسین جی نوکر اگر حسین چاہوے بھی ہاں جو میں بسم اللہ بابا تب بھین نہیں چاندی جی نماز پڑھ کے نہ زہر دی حسین کو دیکھاں دی اثر بات پڑھ دیا اللہ بھلا کری امام حسین کو انہوں ترکیاں دے وے تے قبلہ دا سایہ قائم دائم رکھے
قسم امام حسین دی میں تا تواڈے کول محرم پڑھن تساں مینوں بہتر جان دے ہو میں پہلی مجلس اس ترتیب نال پڑھدا کہ امام حسین جڑے ویلے کتھائیں گھر تو باہر تشریف لایا میں نا تا جوانہ دی ترتیب بندی آئی بابا جی سجے موٹے نال جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کھبے موٹے نال جناب محمد حنفیہ پھر سجے پاسے جناب مولا امام سجاد پھر کھبے پاسے جناب امیر مسلم نال عبداللہ تے اپنے درمیان جناب عبداللہ تے اپنے درمیان نہ اگے نہ پیچھے برابر تے ہمیشہ چلدا ہائی حسین دا سونا بچڑا اون محمد جناب قاسم آخر تے سرکار وفا ہوندے جلے ہاشمی گھاری چو نکلے نا لوگاں نو پتہ لگتا ہے جو ہاشمی آندے پہن جلے ولید دے دربار چاہیں تے اے ترتیب ہے جلے اس ترتیب نال امام حسین ٹرن اے بخت آئی ہاں آئے میں صدقے دیا اے بختہ دا ویلا آئی جدہ حسین سجے ویدہ ہے تے ہاشمی ہے کھبے ویدہ ہے تے ہاشمی ہے دربار جو وہ تے آئے میں یہ سارا نہیں پڑھنا میں یہ پڑھنا ہے کہ تُسا سنے ہے ذاکرہ کو کافی دفعہ جو جڑلے میری سین اجازت منگن آئی تو جناب عبداللہ بستر بیماری تے سنے ہیں نا بھی سارے اس تو پہلے جناب عبداللہ بیمار نہیں اور لکھیا نے قد آور بھی ہن تے ہاشمی ہیں چوں سرخ رنگ سرخ چہرے والے مشہور ہیں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار رئیس عرب بھی ہیں اچھا امام حسین علیہ السلام بڑی قدر کر دے ہیں جناب عبداللہ دی آپ ہمیں امام بھی ہیں مگر احترام کر دے ہیں دو وجہ ہیں ایک ظاہراً عمر تو بڑے ہیں تے دوسرا سین عالیہ دے شوہر تے اللہ امام دے چہرے تے رو بھی ایسا رکھ دے ہمیں سکا بھرائی ہوئے او بھرا امام دی اکھچ اکھ پا کے گل نہیں کر سکتے تے امام مظلوم دے چہرے تے خدا نے کوئی ایسا نظام بنایا ہائی بھامیں وفادہ خالق ہائی تے بھامیں جیڑے بھی ہاشمی ہن گل مولا نال کر دیں نظرہ تلے رکھ دیں واحد جناب عبداللہ ہیں جنہ دے ذمے اے ڈیوٹی ہائی کہ کسے ہاشمی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو گیا یا کوئی گل کرنی ہو گیا جناب عبداللہ دا سہارا گھندے ہیں پھر جناب عبداللہ پوچھ دیا ہیں امام حسین سے یہ انہوں محنت آ دے انہوں کتاب نہیں آ دے انہوں محنت آ دے جتے توہین نہ ہوئے ذاکر محنت کرے تا قدر کریں دیئے او پھر جناب عبداللہ پوچھ دے ہیں حسین جی بھائی عباس ایک کم پوچھے ہے اکبر ایک گل پوچھئے اے سہارا ہیں جناب عبداللہ جڑے لے دربار چو بہر نکلن نا امام حسین میں دسنا جو کتھے بیمار ہوئیں پھر ترتیب بنی جناب عبداللہ سجے پاسے نال ہم اگر ٹردے آنے ہیں اچانک مولا غازی دی دید پئی شبیر دی ایک ایک آنکھے کئی کئی سیدھے بھج کے جناب عبداللہ دے قدمہ تے ہاتھ رکھے اسے عبداللہ تو چاہنا ہے میں اٹھائی مر بنیا جناب عبداللہ فرمائے دے غازی خیر کہے ہاتھ بن کے آدھے قدم روک ویک رونا آدھائی آئے کچھ دشمن دے دربار شو رونا کائنات دا سردار اللہ بھلا کری بسم اللہ جناب عبداللہ روک گئے حسین جی بھائی دشمن دے دربار چو نکل کے اتنے ہاشمیان دے درمیان یہ رومن دی کیا وجہ ہے حوالہ جی فرمندن بھائی میں مدینہ چھوڑیں دا پی کڑاں اجرا اچھے وطن چھوڑن تو شبیر تُسا رون دے ہو اچھا اگر تُسا وطن ہی چھوڑنا ہے تو یہ کوئی عیب تو نہیں تیرے نانے ہجرت کی تھی مکہ تو مدینہ تیرے بابے ہجرت کی تھی مکہ تو مدینہ میرے بابے جعفر تیار مکہ تو حبشہ 4 سال رہے میرا ظہوری اٹھائیے یہ کوئی عیب ہے اگر علاقہ چھوڑ دے ہونا یہ رومن والی گل نہیں فرمائے میرے بھرائی نال حسین جتو جناب عبداللہ بیمار پہ ہوئے
فرمائے تیرا حق کے قطار بھراواں دی یہی نال ہو سن. فرمایا میرے پتر بھی نال ہو سن. عبداللہ آدھا ٹھیک ہے سجاد دی جوانی اکبر نے داڑھی لاندی پئی ہے. فرمائے اے بھی ہو سن میرا اصغر ہی نال ہو سی. میں حسینیہ حالج کھڑا پڑھدا میری گل دی قدر نہیں ہونی تے کتھے ہونی ہے. سردار صاحب مخدوم صاحب قسم امام حسین دی مدینے دی دیواراں ہلن پے گئیں. جناب عبداللہ رک کے دن 17 دنوں دا بچہ تے بغیر ماں دے. فرمانے نہیں اصغر دی ماں ہی نال ہو سی. جناب عبداللہ اجا حیران ہیں. فرمانے اکبر دی ماں ہی نال ہو سی. قاسم دی ماں ہی نال ہو سی. فرمانے ہکے والی رول لیا ہے میریاں بھیڑاں ہی نال. دوئے ہاتھ جگر دے آگئے مٹی تے جھڑ کے آگئے عراق دے سفر تے علی دیاں دیاں. صدقہ 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 بھلا ہوئی. یاسر اللہ زندگی دراز فرماوی. جگر تے ہاتھ رکھ کے مٹی تے بیٹھ. پھر جوڑی اون محمد آکے بابے نے اٹھا جتو بیمار ہوئیں چار پائی تے سمایا بس ختم کر دیتا. بالکل انتظار نہیں کریں دا. جملہ سونا ہائی اس وقت میں چاہتا ہم ہر آنکھ چانسو آ جاوے. خدا جان دائی دروازے تے آئے. دروازہ بھاری نظر آیا. کھڑکایا دروازہ کھلا. اپنی زندگی پہلی دفعہ حیران ہوئن حسین. پتہ ہی کیڑے ویلے جڑے ویلے دروازہ کھلا نہ کھڑو والی سامنے کھڑوتی آئی. بھین مہان اللہ کے اندر کیڑے ویلے دے کھڑے ہو. بی بی آدھی جڑے ویلے دے تو سب دربار گئے ہو. بھین دا سر چونکیا دن تن دائیاں مسلح تائی لائے میں لئے. بی بی آدھی آج توڑی کٹ ویک کے پتہ لگ گیا ہے میرے کھڑوں من دے موسیٰ آگئے. شاباش شاباش اللہ تو نوستہ رکھے. بس ختم کرنا کیا دیں بیعت منگ دیں. پھر نانا بھین میں صاف انکار کر دی. شاباش میرے چنگا پھرا. فیصلہ کیا ہویا؟ فرمایا انہاں کیا ہے یا بیعت کرو یا وطن چھوڑ. تے میں وطن چھوڑنے کداں آج فرماندن ہاں آج رات نہیں لاندہ پی ہے. اسے رات دے کہیں حصے میں مدینہ چھوڑ دے سے. بی بی دی نال کون ویسی؟ فرماندن تو نہ ہوں میں تا کچھ نہیں مگر چونکہ نانے دی شریعت تو حکم ہے. شوہر اجازت دے وے جڑی حالت میں عبداللہ دی ویک آیا میں لگ دے تنو اجازت نہ مل سی. تے باقی حرم بھی نال ہو سن بہنہ بھی نال ہو سن دھیاں بھی نال ہو سن. ہر کہیں منجنا ہے سوائے میری بیمار تھی. حسین جی بہن جتنے تک تو سب واپس نہیں آئے میں کھڑی رہی. تے ہون جے تائیں میں اجازت منگ کے واپس نہ ہوا دعا منگ در آئے. حسین دعا دے ہاتھ شاید جڑی ٹر نہیں سکتی وہڑے بھج بھئی ہے. جناب عبداللہ دے پیران لے پاسے بزرگاں دی ترتیب ہے انہاں مضموناں دی تیاری انہیں پڑی ویندی ہے. پیران لے پاسے آکے نا زمین تے لکیرے مار کے روندی بیٹھی ہے دھی علی دی. انہوں شام ہو گئی آئی تے دھیاں جو حجرے جو بہر نکلی ہیں تے انہاں ماں نو مٹی تے بیٹھے ہیں نٹھا ہے. بھج کے بابے دے ایک سجیوں آ گئی ہے ایک کھبے آ گئی ہے. داڑی چومینے آدین بابا کوئی شک نہیں تو عرب دا وڈا رئیس ہے پر ساڑی ماں کوئی غریب اکھی کھول نہ جانے کتنی دیر ہو گئی ہے. کھڑا بھی روانی بیر مٹی دے جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھن پر میں در مٹی چھوڑ مطلب کے پاس ہوگا کیا جاوے آگے میرے جینے میری سین مٹی ہمارا آباد رامے بسم اللہ جوانی نصیب ہوئی. بس مکینہ میں ہی کوئی جملہ پڑھ کے قبلہ ختم بھی کر دا. کیوں مٹی تے بہ گئی؟ فرمائے چاچے جایا نہ ضرورت پئی ہے نہ میں آج تائیں منگائے تے نہ میں نو منگان دا وال آندہ ہے مگر مجبوری ہے آج میں منگا نہیں ہوں. تیرا پتھر دا دل نہیں جو تو ہے نہ کرے. قرآن گواہ ہے کہ دا منگن دا نام ہے عبداللہ اٹھی بیٹھے
پریشان ہو کے آدھے منگن فرمائے ہاں منگن ود بولے نہیں دو ہتھ نال موٹے ماتم کیتا بیبیاں دیا جا منگیا کچھ نہیں رومن پہ گئے ہو فرمائے ایک ویلا یاد ہے بیبیاں دیا کیڑا ویلا عبداللہ دے جگہ تیری ڈولی میرے گھر چلی آئی ادھی رات ویلا یہ زمین ہلی آئی میں باہر مٹھائی تا چاچے علی دی پگ کھلی ہوئی آئی حیدر قرار دے پیرج نالین کوئی نہیں بھجنے آنے میں قدمہ دے عطرہ کہ چاچا خیر ہے میں دعا دے تو جاننا ہے میری زندگی دا ناز ہے میں روا دائی میری دین منگل دینا نہیں آنی کدی سوال کرے خالی نہ بنا بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں تو سچیندہ رہی ہوں او ویلا کدنا وے جدا تو منگے تے میں دے وہاں تو منگ میں دے وہاں بی بی آدھیے تو سن جان دے ہو میرا حسین مدینہ چھوڑیندہ پھر میری محبت تا میار بھی جان دے ہو میں حسین بغیر نہیں رہ سکتی ڈھیر گلن مگر میں آخری کردہ بی بی آدھیے جے اگر خدا نہ خواستہ تو سن میں نو بھیرا نال اجازت نہ دیتی تو یاد رکھ لوے آئی دو میرے بھیرا دا گھوڑا شہری چو بہر نکل سی دو میرا جنازہ اٹھی سی جناب عبداللہ فرمائے ایک اللہ کیوں پہ کرنی ہے تو جو بھرا دیا تی بھائی والے جڑے ویلے حسین جاوے نال لگی جاوے جناب عبداللہ کہ جڑے ویلے حسین جاوے قدمہ کے ڈھائیں پئی ہے آدھیے جڑے ویلے دی گلی نہیں سامان بنی دے کھائی آج وہڑے اپنی ماں دے تے پیواروں واری بند تھی دن میرے نوکران بڑے حوصل نوکران اللہ زندگی دراز فرماوی قبلہ میں کوشش کر کے بسم اللہ حیاتی ہوئی میں کوشش کر کے ایک جملہ پڑھنا چاہنا کوشش کر کے فرمائے دن بے شک لگی وان مگر میں عرب دا بہت وڈا رئیس ہاں تو جو ویسے خالی ہاتھ نہ ونجے بھراون واق اٹھ بوہے تے آبہاون میں چاہنا قافلہ حسینی ہوئے دسترخوان میرا ہوئے اٹھ میرے ہوئے نوکر میرے ہوئے کناتا میری ہوئے سندے بیٹھے ولی تھی چپ کر کے سندی کھڑی ہے جد عبداللہ کہ جو ہر شے میری ہوئے دو قدم پچھاٹ کیا دیئے تیری مہربانی میرے بھرا کوئی غریب ہے بی بی آدھیے میں انہا بھرا ماندی میرا جڑے جنت نواب ہے نہیں آلیہ میں یہ گل نہیں کی تھی میں یہ پیانا تیرے ٹور ونجن دے بعد میں ایڈے وڈے گھر نو کیا کرنا ہے یہ جو عرب ہے میرا سب تو وڈا گھر ہے میری حسر آتا ہے اچھا کوئی شاید ویسے تو چال ہے چپ کر کے ٹوری سطر سنے سمجھ آ جاوی تو تیری مکان ہو گئی خدا دی قسم اس لئے رات لہ پئی آئی دو دھیاں نو نہ اللہ کے اس حجرے چاہی جتے پہ کے داؤ جالا صندوق بھی آئی کینا بندہ ہے جانے موے چو میرے کن تائی ہائے نہیں آنی خدا دی قسم علی دی دھی صندوق کھولے وڈی دھی سجیوں کھڑی چھوٹی کھبیوں کھڑی دوے دھیاں ویدیاں کھڑیاں نہ جانے اماں کیا چیسی اچانک میری سینٹ صندوق جو ہاتھ کٹھا ہے تا دو پتران دے چولے ہیں چولے ہاں نہ اللہ کے پتھر تا دل لئی تا قابو کر بے بی بی دوبارہ صندوق کے ہاتھ پائے اللہ دار شہلن پائے گئی ہے دھیاں سوچن پائے گئی ہیں ہون کیا چاہتی ہے اچانک علی دی دھی دا صندوق جو ہاتھ بہ رہا ہے ایک چادہ لائی دے دے دامن بھا لگی آئی بچیاں پوچھا ہے مائے چادر کہن دی ہے رو کے آدھی ہے توڑی نانی زہرہ جدہ مسلمان دروازے تے آئے لمبا دے برگے کو لعنت اللہ علیہ وسلم. شوکت بھائی